السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو دو ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کرسم فاطمہ اور آج ہم ریڈ کریں گے قسمت ناول اشکلم رحیلہ خان کی قسط نمبر 6۔ آل رائٹس ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ٹو کاپی پیسٹ۔ روڈ ہیرو، کزن بیس، رومانٹک سیکنڈ میرج، انوسنٹ ہیروئن احراز رئیس عالم جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا سب کے ہوش اڑے۔ اس کو گارڈ کے ساتھ آتا دیکھ وہ جان گئے تھے کہ خانزادہ امپائر کا اکلوتا وارث ہے، اور اس کے آنے کا عالم صاحب اپنے آفس میں بتا چکے تھے کہ کچھ دنوں تک احراز رئیس عالم آفس جوائن کرنے والا ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، پر یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج ہی آ جائے گا۔ براؤن جینس پر بلیک شرٹ پہنے، ہاف سلیو لیس جیکٹ پہنے، شرٹ کے کف کہنیوں تک فولڈ کیے، برانڈڈ واچ پہنے انتہائی پرکشش اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ہر کوئی منہ کھولے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ سب اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مینیجر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ویلکم ٹو دی آفس سر۔ سر، آپ اس طرح اچانک بتائے بغیر آگے بولتا کہ احراز کی گھڑی نے اس کی زبان کو بریک لگائی۔ میرا نہیں خیال مجھے تم سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوری سر، وہ عالم سر نے کہا تھا آپ کچھ دن تک آئیں گے اور پورا آفس آپ کو اچھے سے ویلکم کرے گا۔ ہو گیا ویلکم؟ باقی سب ورکر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے اسی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ آپ سب لوگوں نے اگر اپنی نظروں سے میرا ایکس رے کر لیا ہو تو تشریف رکھیں، آپ کو روز موقع ملے گا۔ اس کے کہتے ہی سب سٹ پٹا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے کام میں لگ گئے۔ یہ نیو باس تو نہایت سخت ہے، ایک لڑکی سیکرٹری ثنا کے کان میں بولی۔ آہستہ بولو سر، سن لیں گے، اس نے ڈپٹا۔ آئیں سر، آپ کو لے چلتا ہوں۔ سر عالم اور سر سلطان کے روم میں۔ احراز مینیجر کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا اور 8ویں فلور کے لیے بٹن پریس کیا۔ اس کے نکلتے ہی فرسٹ فلور پر تمام ورکرز کی جگمگیاں شروع ہو گئیں۔ احراز سر کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے پیارے ہیں، بہت سخت باس ہے، ہماری خیر نہیں۔ اس طرح کی سرگوشیاں شروع کرتے کام میں لگ گئے۔ منال اور احراز کو صبح ہی سب نے بتایا تھا کہ تھوڑے دنوں تک ان کی شادی ہے۔ احراز تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور منال کو دیکھ کر آنکھ ونک کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ آج آفس جا کر سب کو سرپرائز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پورے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ملازم کو سختی سے منع کیا تھا کوئی بھی رمل اور عرش کو ابھی نہ بتائے۔ بی بی جی منال بی بی کو بڑے صاحب یاد کر رہے ہیں، ملازم نے آ کر بتایا۔ منال جو رخسانہ اور زبیدہ بیگم کے پاس بیٹھی جولری دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر فوراً اٹھی۔ ماں، میں دادا جان کی بات سناؤں؟ بعد میں دیکھ لوں گی۔ منال صفدر اقبال کے پاس اسٹڈی میں گئی۔ دادا جان، آؤ بچے۔ وہ اپنی اینک ٹیبل پر رکھتے بولے۔ منال خاموش سی بیٹھ گئی۔ منال بیٹی، مجھے کچھ آپ سے ضروری بات کرنی ہے، سچ سچ بتائیے گا۔ جی دادا جان۔ منال بچے، ہم نے آپ کی منگنی احراز کے ساتھ آپ سے پوچھے بغیر کی اور اب شادی بھی طے کی، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کیا؟ آپ ہمارے فیصلے سے خوش ہیں؟ اگر نہیں تو بچے آپ ہمیں بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ نہیں دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوش ہوں، آپ بے فکر رہیں، مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ صفدر صاحب کا ہاتھ پکڑے بولی۔ جیتی رہو بیٹی، سدا خوش رہو، مجھے یہی امید تھی۔ انہوں نے منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بچے، تیاریاں کرو جا کر۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ احراز جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، دونوں اس کو دیکھ کر چونک گئے۔ خانزادہ آپ؟ جی پاپا، چاچا جان میں۔
آپ تو کچھ دنوں بعد جوائن کرنے والے تھے۔ نہیں آپ کے لیے سرپرائز تھا۔ بس کر لیا آپ نے کام، اب آپ آرام کریں، میں سب ہینڈل کروں گا۔ دونوں کے چہرے پر خوشی کی رمق تھی کہ احراز اچانک آفس آ کر ان کو سرپرائز کر گیا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے سروں سے بھی کچھ بوجھ کم ہوا۔ بالکل، اب کوئی بوجھ نہیں ہوگا، سب میں دیکھ لوں گا، آپ بس آرام کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، بیٹھو۔ اور فوراً رنگ دے کر ملازم کو احراز کے لیے ہائی ٹی لانے کا کہا۔ احراز، میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا اپنی ذمہ داری اچھے سے جانتا ہے۔ عالم صاحب احراز کو دیکھتے بولے، اور جو سائیڈ مسکراہٹ پاس کرتا ڈمپل کی نمائش کر رہا تھا۔ سلطان صاحب بھی احراز کو داماد کے روپ میں دیکھ کے بہت مطمئن تھے۔ سر، جو ٹینڈرز ہم نے خریدنا اس کا وزٹ کرنے جانا ہے آپ نے؟ مینیجر نے دونوں سے کہا۔ ہاں، یاد آیا احراز رئیس، کل ہماری بہت اہم میٹنگ ہے جس میں بورڈ بیٹھے گا اور پریزنٹیشن دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ ٹینڈرز کس کو دیا جائے۔ بس اسی کا وزٹ کرنے جانا ہے، اور اس میں ہمارے مقابلے سرفراز ہے جو ڈالر کمپنی کا مالک ہے اور ہر صورت یہ ٹینڈرز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف ہم سے جیتنا چاہتا ہے، ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ پاپا، کل یہ پریزنٹیشن میں دینا چاہوں گا، پر بیٹا آپ کو ابھی اس کی پوری ڈیٹیلز نہیں پتہ، اتنی جلدی کیسے تیاری کرو گے؟ آپ فکر نہ کریں، کل کی پریزنٹیشن میں دوں گا اور ہر صورت جیت ہماری ہوگی۔ ٹھیک ہے سیکرٹری ثنا آپ کو ساری ڈیٹیل تفصیل سے بتا دیں گی، اور کچھ ضروری فائلز بھی ریڈ کرنی ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ سکے۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ وزٹ کریں، پھر میں جاؤں گا اس ایریا کو دیکھنے، تب تک میں ساری معلومات لے کر پریزنٹیشن بنانی شروع کرتا ہوں۔ وہ دونوں مینیجر کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہیلو مس ثنا کو بھیجیں، یہ کہتے ہی کٹاک سے ریسیور رکھ دیا اور کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس کی پہلی اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی جسے ہر حال میں حاصل کرنا تھا۔ Thanks for watching video. Please must subscribe our channel.